مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 19واں فراڈ۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے تقریباً 113 سال قبل علماء حرمین شریفین نے آپ کے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کر کے ساری دنیا میں آپ لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اور پھر ثبوت میں حسام الحرمین کو پیش کیا تھا، جس پر 1324 میں حرمین شریفین کے تقریباً 36 مفتیان کرام نے اپنی تصدیقات ثبت کر کے نام بنام آپ کے اکابرین کی تکفیر کی ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اس دستاویزی ثبوت کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے چیخ کر کبھی تو آپ نے یہ بات کہہ دی کہ علماء حرمین شریفین نے ہمارے اکابرین کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا اس سے رجوع کر لیا۔ چلیے، آپ نے یہ بات تو تسلیم کیا کہ علماء حرمین شریفین نے آپ کے اکابرین کے خلاف فتویٰ دیا تھا، رہ گئی بات رجوع والی، تو ہم صرف تمہیں نہیں، قیامت تک آنے والی تمہاری ساری ذریت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ان علماء ربانیین کا رجوع والا قول پیش کرو اور انہی کی تحریروں سے ثابت کرو کہ انہوں نے واقعی رجوع کر لیا تھا۔ تعجب ہے، ساری دنیا کے سامنے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کیسے جھوٹ بول لیتے ہیں آپ، اور کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء حرمین شریفین نے ہمارے اکابر کی تکفیر نہیں کی بلکہ مولانا احمد رضا اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تکفیر کی ہے، جبکہ یہ بھی آپ کا صریح جھوٹ ہے اور علماء ربانیین پر بہتان عظیم ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے حوالے جات سے یہ بات ثابت کر دی، تو میں اپنے دوسرے آڈیو کلپ کا جملہ پھر دہراتا ہوں کہ اگر تمہاری اصل میں خطا نہیں ہے تو لاؤ علماء حرمین شریفین کا وہ فتویٰ، وہ دستاویز جس میں ہمارے ان بزرگوں کی تکفیر کی گئی ہے۔ دیوبندیوں، آخر کیا بات ہے کہ میرے بار بار للکارنے پر بھی تمہارا مولوی تکفیر والا فتویٰ پیش نہیں کرتا؟ اگر ان علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا تھا تو دکھانے میں کیا حرج ہے نہ تعجب کی بات کہ اپنے اوپر حرامی ہونے کا الزام برداشت کر لیا مگر فتویٰ نہیں دکھا سکا۔ سوچو کیسے جھوٹے اور مفتری لوگوں کو تم نے اپنا مفتی اور مناظر بنا رکھا ہے، جو اپنی جہالت سے پوری قوم کی لٹیا ڈبونے پر تلے ہوئے ہیں۔ تمہارا مولوی قیامت تک نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ان علماء نے ہمارے اکابرین کی تکفیر ہی نہیں کی تھی۔ اب سنو، اس مفتری کذاب نے مولانا عبدالستار خان نیازی کی کتاب اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت کا جھوٹا حوالہ پیش کر کے تم دیوبندیوں کو گمراہ کیا ہے، اور مولانا کی طرف صریح جھوٹ اور بہتان کی نسبت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ حرمین کے علماء نے مولانا احمد رضا اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی تکفیر کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ حضرات خود اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تاکہ اس مفتری کذاب کا جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ چلو اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تو واقعی حلالی ہے تو پوری اتحاد بین المسلمین میں کہیں بھی اپنا یہ جملہ دکھا دے کہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے یہ بات کہی ہے۔ آپ ہی بتائیں، یہ دیوبندی مولوی ادھر ادھر کی باتوں پر تو خوب حوالے پیش کرتا ہے، مگر اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اب تک اتحاد بین المسلمین کو کیوں نہیں پیش کر سکا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب کتاب دکھائے گا تو اس کا دجل و فریب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اب میرے سوالوں کا جواب دو، کیا مولانا عبدالستار خان کا نام علماء حرمین ہے یا ان کی کتاب علماء حرمین شریفین کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے؟ اس دیوبندی مولوی نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ علماء حرمین شریفین نے اگر علماء دیوبند کی تکفیر کی تو کیا حرج، انہوں نے تمہارے ان دونوں بزرگوں کی بھی تکفیر کی ہے۔ اپنی اس بات میں اس نے شیطانی مغالطے سے کام لیا ہے، کیونکہ ہم جن علماء حرمین شریفین کی بات کر رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ترکی دور حکومت کے علماء ربانیین ہیں، جو ساری دنیا کے نزدیک متفق علیہ طور پر قائد و رہنما تھے۔ خود دیوبندی اکابرین نے بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور ان کے فتاوے پر اعتماد کیا۔ انہوں نے 1324 میں اکابر علماء دیوبند کو کافر و مرتد قرار دیا، اور یہ دیوبندی مولوی جن کو علماء حرمین کہہ رہا ہے یہ وہابی حکومت کے نجدی وہابی زرپرست ملا ہیں جو وہابی خیالات کے حامل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو علماء حرمین کہہ رہا ہے انہوں نے خود بھی دیوبندیوں کی تکفیر کر ڈالی ہے،
دیکھو یہ ہے تمہارے گھر کی کتاب کچھ دیر غیر مقلدوں کے ساتھ۔ اس کے صفحہ 120 پر تمہارا جید عالم مولوی ابو بکر غازی پوری خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ان وہابی علماء نے بھی الدیوبندیت تعریفها وقائدها نامی کتاب پر علماء دیوبند کو کافر و مشرک قرار دیا ہے، بلکہ انٹرنیٹ پر درجنوں فتاوے اور بیانات ان سعودی اور وہابی علماء کے موجود ہیں جنہوں نے دیوبندیوں کی کتب پر بدعت و کفر کا حکم صادر کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ خود تحقیق کر لیں اور تفصیل کے لیے مملکت سعودیہ عربیہ عمومی ایوان صدارت برائے علمی و تحقیقات و افتاء کو دیکھ لیں۔ سعودی وزیر خارجہ نجدی ملا، بالخصوص عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور دیگر علماء نجد نے ان دیوبندیوں کی کتب پر بدعت و خرافات اور کفریات پر مشتمل ہونے کے فتاوے صادر کیے ہیں۔ ان علماء حرمین شریفین کا ان نجدی وہابی ملاؤں سے کیا تعلق چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ ان علماء ربانین نے تو خود وہابی ملاؤں کے امام ابن عبد الوہاب کو ظالم و فاسق، گستاخ، مکفر المسلمین قرار دیا ہے، بلکہ خود دیوبندی علماء نے بھی ان نجدی ملاؤں کو خارجیوں کی جماعت اور شیطانی گروہ قرار دیا ہے۔ پھر کس منہ سے ان وہابی ملاؤں کو ہمارے خلاف علماء حرمین شریفین بنا کر بطور حجت پیش کرتے ہو؟ سامعین کرام، ان وہابی ملاؤں نے اور ان کے آقاؤں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 مسائل میں خطاوار بتایا اور مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت بلال بن حارث مزنی پر کفر و شرک کے فتوے لگائے، بلکہ ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر حکم شرک عائد کیا ہے، بلکہ ساری دنیا کے مقلدین کو مشرک قرار دیا ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دیں، حتیٰ کہ صحابہ تک کی تکفیر کریں، اگر بقول تمہارے ان خبیثوں نے اعلیٰ حضرت اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کی تکفیر کی، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تعجب تو تم دیوبندیوں پر ہے کہ ان سب کے باوجود تم ان کے تلوے چاٹتے ہو اور تھوڑے سے ریال کی لالچ میں اپنے دین و دھرم سب کچھ قربان کر دیتے ہو، اور ہم اگر ان سے نفرت کرتے ہیں تو ہمیں مورد طعن ٹھہراتے ہو۔ سامعین کرام، ان سب کے باوجود اتحاد بین المسلمین نامی کتاب میں مولانا عبدالستار خان نیازی نے ان بزرگوں کی تکفیر کا قول نہیں کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حکومت سعودیہ عربیہ نے 1982 میں حکومتی سطح پر ایک اعلامیہ جاری کر کے کنز الایمان اور خزائن العرفان کو بدعت و کفریات پر مشتمل قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ بس اتنی سی بات کو علماء حرمین شریفین کے فتوے کا نام لے کر یہ بھونک رہا ہے۔ اب اگر یہی بات تمہارے لیے قابل اعتراض ہے تو سنو، تبلیغی جماعت اور ان کے علماء کی کتب پر بھی بدعت و خرافات اور کفریات پر مشتمل ہونے کا حکم لگا کر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو تمہیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ گیا، مگر اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔